بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس و محترم مہینہ چل رہا ہے اور سب لوگ عبادتوں میں ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ گناہگار اور فاسق و فاجر بھی سب عبادات میں مشغول ہیں۔ آخری عشرہ عتق من النیران چل رہا ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے میں ایک حادثہ، ایک گھٹنا جو بہت دلسوز ہے دیکھنے کو ملا۔ شہید نگر غازی آباد اتر پردیش میں ایک ویڈیو مجھے موصول ہوئی، اس میں دیکھا گیا کہ وہ باشرح حافظ قاری ہیں، جیسا کہ ان کے نام کے آگے قاری سفیان لگایا گیا ہے، بعد میں قریشی لگایا گیا ہے۔ حافظ ہیں، قاری ہیں ماشاءاللہ، اور جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، ان کو پیٹ رہے ہیں، ان کی داڑھی کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب بھی باشرح ہیں، سب کے چہروں پر داڑیاں ہیں، سب کے سروں پر ٹوپی ہے، اور بہت بے دردی بے رحمی سے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ سڑی سڑی ماں بہن کی گالیاں اس ویڈیو میں سنائی پڑیں گی آپ کو، اور ایک باشرح آدمی کہتا ہے کہ مجھے اوپر سے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی داڑھی کاٹ دی جائے اور اس کا گناہ میں اپنے ذمہ دوں گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے سنائی پڑ رہے ہیں کہ اس کو مار دو، کچھ لوگ یہ کہتے سنائی پڑ رہے ہیں کہ اس کو مار کر ہم جیل میں رہ لیں گے، اور وہ سب مولانا صاحب کی پرستار ہیں، ان کے پیروکار ہیں، سب مولانا صاحب کے مریدین متوسلین، اور وہ ایک ایسا جاہلوں کا ٹولہ ہے جو دین اسلام کے نام پر یہ سب بربریت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے نام پر یہ سب بربریت کر رہا ہے۔ بہت افسوس ہوا۔ بہرحال جیسے کیسے میں نے ان سے اس علاقے میں اپنے لوگوں سے رابطہ کر کے وہ جو پیڑت ہیں، جن کو مارا گیا، مظلوم ہیں، قاری سفیان صاحب، ان سے میں نے بات کی، ان کو دلاسا دیا، ان کی ہمت بڑھائی، ان کا حوصلہ بڑھایا، اور غازی آباد پرشاسن سے بھی اس پر کارروائی کی بات کی۔ صاحب آباد تھانہ ہوتا ہے، وہاں کے پربھاری سے، غازی آباد کے ایس ایس پی مہودے اور وہاں کے ایس پی سٹی مہودے سے سب سے بات ہوئی، اور سب نے کارروائی کی یقین دہانی کرائی، اور انشاءاللہ اس پر کڑی کارروائی ہوگی تاکہ جو یہ اس طرح کے اجتماعی واقعات ہو رہے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے کر کے لوگ قانون کو فالو کریں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ مولانا صاحب کی شان میں گستاخی کر دی ہو سکتا ہے کوئی وہ غلطی پر بھی ہو، میں ان کی صفائی نہیں دوں گا قاری سفیان کی، لیکن میں مارنے والوں سے یہ سوال ضرور کروں گا، اور وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں سے، کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو کیا اس کی سزا دینے والے یہی سب حضرات ہیں؟ کیا اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطی تھی یا ان سے کوئی ایسا معاملہ ان سے سرزد ہوا تھا جس سے کہ یہ لوگ برہم تھے، جا کے قانونی شکایت کرتے اور قانونی طریقے سے ان کو معلوم کرتے، یہ 4 آدمیوں میں بٹھا کر ان سے بات کرتے، چاہے کہ انہوں نے قانون کو الٹا اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اور وہ اس قدر سہمے اور ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے بھی ان پر شروع میں باتیں نہیں بتائی مکمل۔ میں نے بہت سلیقے سے، بہت طریقے سے، بہت سنجیدگی سے ان کو ساری حوصلہ اور ہمت دے کر کے ان سے بات کی، تب وہ جا کر کے انہوں نے مجھ سے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، اور ابھی بھی ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ تیرے بیوی بچوں کو مار دیں گے، تجھے مار دیں گے، جلا دیں گے، ختم کر دیں گے، اگر تو تھانے گیا تیرا انجام ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ میں ان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء ممبر و محراب جو بنے بیٹھے ہیں، امام، ائمہ، مفتیان کرام، مدارس کے ذمہ دار بڑے علماء، ان بڑے علماء کی آڑ یہ چھوٹے علماء ہیں۔ جس دن یہ چھوٹے علماء پٹ رہے ہیں تو یہ بڑے علماء خاموش کیوں ہیں؟ جب یہ چھوٹے علماء پٹ جائیں گے اور جب تمہارے گریبانوں تک ہاتھ پہنچیں گے تو تمہارے گریبانوں تک ہاتھ پہنچنے کے بعد یہ چھوٹے علماء ہی تمہارے پیروکار بن کے سامنے آئیں گے، اور جب ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ان کو آپ پٹوا چکے ہوگے، ان کے ساتھ ظلم کرا چکے ہوگے اور اس پر خاموش رہو گے تو تمہاری حمایت کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اور پہلے بھی میں نے کئی ویڈیو میں اور کئی بیانوں میں اپنے کہا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب کے پیروکار ہیں یہ جہاد کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور یہ انسان کو ختم کرنے میں ہندوستان میں، مہاراشٹر، بمبئی، کہیں بھی کتنے اسٹیٹوں میں 20 واقعات ہو چکے ہیں، اس کو بلا کسی تردد کے، بلا کسی شک کے، بلا کسی تحمل کے یہ لوگ وار کر دیتے ہیں، ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے، ہتھیاروں سے وار کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے 2 رمضان پہلے مرکز میں اس قدر خون ریزی ہوئی تھی کہ 20 آدمی ہاسپٹلائز ہوئے تھے ایمس میں،
اور وہ مقدمہ تھا تھانہ نظام الدین میں. کب جاگے گا پرشاسن؟ آج میں اپنی بات کروں، میں 2 سال سے بالکل گھر میں قید ہوں. 2 سال سے نظام الدین نہیں گیا، مرکز نہیں گیا، جامع مسجد نہیں گیا، ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی بھیڑ بھاڑ کا اور ان لوگوں کے مواقع وہاں نہیں گیا. کیوں؟ مجھے بھی معلوم ہے کہ جو قاری سفیان کا حشر ہوا وہ تو ایک چھوٹا سا آدمی ہے. قاری سفیان سے کہیں زیادہ برا حشر یہ میرا کرنے والے ہیں اور میری تلاش کرتے رہتے ہیں. ہزاروں سینکڑوں اسکرین شاٹ ہے میرے پاس دھمکیوں کے، میرے قتل کر دینے کے، نہ جانے کہہ کے میں نے لکھت میں یو پی پرشاسن کو، یو پی مکھیہ منتری کو، یو پی ڈی جی کو اور ہوم منسٹر کو، کس کس کو شکایت نہیں کی، دلی پولیس کمشنر کو، ایس ایچ او جامعہ کو، ایس ایچ او نظام الدین کو، سب جگہ میں نے لکھت میں شکایت کی. میرے پاس پروف موجود ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اور مجھے تو اتنا ڈر رہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے اپنے گھر میں بند ہوں. 2 سال سے میں ایک سماج سیوی انسان، لوگوں کے کام کرنے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا، 2 سال سے مرکز نظام الدین کی شکل میں نے نہیں دیکھی. صرف ان لوگوں کے خوف سے، ان لوگوں کے ڈر سے. میں اپیل کرتا ہوں علماء سے کہ وہ سامنے آئیں اور ان کا مقابلہ کریں، اور علماء ان کو قانونی شکل میں ان کا مقابلہ کریں علماء. اور جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، بڑے علماء کو چاہیے کہ سر جوڑ کر بیٹھ کر ان کا دفاع، ان کا قلعہ کریں. اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہیں، قانون ہمارا بہت مضبوط ہے، ہمارا ملک کا آئین بہت مضبوط ہے. جہاں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں وہ فوراً اپنے تھانے میں، اپنے قریبی تھانے میں جا کر کے وہاں شکایت درج کرائیں. اگر وہاں کوئی پریشانی ہے تو کچھ ادھیکاریوں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو ضرور انصاف ملے گا. مجھے اسی امید ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ان کی شر سے حفاظت فرمائے.